امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ تفسیر صراط الجنان زندہ باد، دعوت اسلامی کی طرف سے جاری ہو گئی، ایپ بھی آ گئی اس کی، موبائل کے ذریعے سے طرح طرح کے فضول یا گناہوں بھرے کام کیے جا رہے ہیں، بے خیر کے کام بھی ہیں اس کے اندر۔ دعوت اسلامی کی کتنی ساری ایپس ہیں، وہ آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کریں، وہ پڑھیں۔ اس کے اندر قرآن پاک کی ایپ بھی ہے، الحمدللہ تفسیر صراط الجنان کی ایپ ہے، اوقات الصلاح کی ایپ کی تو ہر مسلمان کو ضرورت ہے نا، کیونکہ اس کے اندر پانچوں نمازوں کے اوقات، یعنی کس نماز کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، یہ اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا۔ سحری افطاری کے اوقات کا معلوم ہوگا۔ دنیا کے 27 لاکھ مقامات کے نماز اور روزے کے اوقات اس کے اندر آپ کو ملیں گے، تو سمجھ کر قرآن پڑھیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور قرآن میں غور و فکر کرنے سے زیادہ دلوں کو نرم کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا دل نرم ہو جائے، تلاوت کریں تو لطف آئے، نماز پڑھیں تو ذوق آئے، جب اللہ رسول کا ذکر ہو تو آنسو بہیں، دعا کریں تو آنسو بہیں، محبت رسول کے، محبت خدا کے، گناہوں کے ندامت سے ہمارے آنسو بہیں، تو دلوں کو نرم کرنا ہوگا۔ اور دلوں کو نرم کرنے کے بہت سے نسخے ہیں۔ ایک نسخہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں تلاوت کا شوق اور عبادت کا ذوق نصیب فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، آمین آمین۔ دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں سدا یا الہی، رہوں باوضو میں سدا یا الہی، رہوں باوضو میں سدا یا الہی۔ انصاری صحابی کا واقعہ ہم نے سنا، اس میں ایک اور ہمارے لیے تربیت کا مدنی پھول۔ انہیں کیا دعا کی تھی؟ یا اللہ پاک مجھے دنیا ہی میں آزمائش میں ڈال دے، مجھے آخرت میں عذاب نہ دے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، آمین۔ جی، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، سر ہے یا خدا تجھ سے میری، تجھ سے میری دعا ہے، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، آہ رنج و الم ہے مارا،
یا الہی مجھے دے سہارا یا الہی مجھے دے سہارا ایک غمگین دل کی صدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ایک غمگین دل کی صدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ قاریعہ سن کر قیامت کے امتحان کے بعد کون کس حال میں ہوگا؟ آئیے ہم بھی کچھ سنتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة۔ ترجمہ کنز ایمان، دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی۔ قاریعہ یہ قیامت کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت کے بہت سے نام ہیں، امام غزالی نے 100 سے زیادہ نام لکھے ہیں قیامت کے، ان میں سے ایک نام قاریعہ بھی ہے، اور یہ القاریعہ بنا ہے لفظ قرعن سے، ایک چیز کو دوسری چیز پر اس زور سے مارا جائے کہ گرجدار آواز پیدا ہو، اسے کہتے ہیں عربی میں قرعن، اور یہ آواز جتنی زیادہ زوردار ہوگی اتنی زیادہ دل کو دہلانے والی ہوگی۔ آدمی غفلت میں ہو، توجہ کریں، غور کریں، اپنے دھیان میں بیٹھا ہے، اچانک گرجدار آواز سے دل کیسے دہل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، زور سے کوئی چھینک لیتا ہے تو آدمی چونک جاتا ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ انسان سویا ہوا ہے تو شور سے اچانک خوفزدہ ہو کر اٹھ جاتا ہے، گاڑیوں کے جو ہارن بجتے ہیں جو بہت تیز ہوتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے، کان میں شائیں شائیں کی آواز آنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، تصور کیجئے جب سب لوگ کاروبار میں مصروف ہوں گے، کوئی گھر میں، کوئی بازار میں، کوئی تاجر تجارت کر رہے ہوں گے، کسان کھیتوں میں کام کر رہے ہوں گے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، خواتین اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف، دوست باتیں کر رہے ہیں، اچانک زوردار زلزلہ برپا ہوگا، پوری زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑنا شروع ہو جائیں گے، بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کڑک کیسی ہوگی، وہ گرج کیسی ہوگی، وہ آواز کیسی ہوگی، وہ کتنا خوفناک دھماکہ ہوگا، اور دل کیسے دہل جائیں گے، اس وقت بدحواسی کیسی ہوگی۔ آئیے سنیے، سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اس کا بیان ہوتا ہے۔ إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. یہ ہے قاریعہ، یہ ہے کڑک، یہ ہے دل دہلانے والی جس سے دل دہل جائیں گے، کلیجہ منہ کو آئے گا، بدحواسی طاری ہوگی، مائیں دودھ پیتوں کو بھول جائیں گی. ایسا زلزلہ، ایسی کڑک، ایسی خوفناک تباہی. اللہ اللہ اللہ. وما أدراك ما القارعة. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. چھوٹے چھوٹے اڑنے والے کیڑے برسات میں نکلتے ہیں نا، روشنی کی طرف لپکتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، بلب کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. پتنگے کہتے ہیں، پروانے کہتے ہیں، عربی میں ان کو کہتے ہیں فراش. یعنی جس طرح پروانے شمع پر یا بلب پر گرتے وقت بکھرے ہوتے ہیں، کوئی سمت طے نہیں ہے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے. قیامت کے دن لوگوں کا یہی حال ہوگا. جب قبروں سے اٹھایا جائے گا لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. بدحواسی میں کوئی کسی طرف رخ کر رہا ہوگا اور کوئی کسی طرف. مزید ارشاد ہوتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. اللہ اللہ اللہ. دل دہلانے والی قیامت کی ہولناکی، دل دہلانے والی قیامت کی دہشت ایسی ہوگی کہ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہوا میں اڑتے ہوں گے جیسے اون کے ریزے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں. یہ ہوں گے مضبوط پہاڑ. انسان کا عالم کیا ہوگا، ہم کمزوروں کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے قاریعہ، یہ ہے دل دہلا دینے والی، یہ ہے وہ خوفناک وقت جب پہاڑ بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ایک دن محفل نور سجی ہوئی تھی. مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی حاضر ہیں. غیب جاننے والے نبی، غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور عطا فرمایا. اب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سور کیا ہے؟ فرمایا ایک نورانی سینگ ہے. عرض کیا کتنا بڑا؟ فرمایا بہت بڑا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے. پھر فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس سور میں 3 مرتبہ پھونکنے کا حکم فرمائے گا. پہلی پھونک ہوگی گھبراہٹ کی پھونک، دوسری پھونک ہوگی موت کی پھونک، تیسری پھونک ہوگی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی پھونک. جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے پہلی بار تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، دوسری بار سور پھونکیں گے تو موت طاری ہو جائے گی،
تیسری بار سور پھونکیں گے تو اب موت کے بعد دوبارہ اللہ پاک سب کو زندگی عطا فرمائے گا۔ ان 3 نفخوں میں سور پھونکے جانے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دیتے ہوئے فرمائے گا، انفخ نفخۃ الفزع، گھبراہٹ کی پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور کی ہولناک آواز سن کر زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے۔ ہاں، جسے اللہ چاہے وہ محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کی اس آواز کو لمبا کریں گے، کافی دیر تک سور پھونکا جاتا رہے گا۔ ہولناکی کے سبب پہاڑ چلنے لگیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پر شدید زلزلہ طاری ہو جائے گا، جیسا کہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 6، 7، 8 میں ارشاد ہوتا ہے، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، اس کے پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی دل اس دن خوف زدہ ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اس وقت زمین سمندر میں پھنسی ہوئی اس کشتی کی طرح ہوگی جسے سمندری لہروں کے تھپیڑے لگتے ہیں تو کشتی کے سوار اوندھے گرتے ہیں۔ اس وقت دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے، شیطان زمین کے کناروں کی طرف بھاگیں گے مگر فرشتے انہیں مار مار کر واپس دھکیل دیں گے۔ عجیب کوہرام ہوگا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے۔ ابھی لوگ اسی حال پر ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی، اب لوگوں پر ایسا خوف، ایسی دہشت طاری ہوگی کہ اس کی کیفیت اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ پھر آسمان گلی ہوئی چاندی کی طرح پھٹ جائے گا، سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جب تک اللہ پاک چاہے گا لوگ اسی آفت و بلا میں مبتلا رہیں گے، پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو نفخہ صعق یعنی سور میں موت کی پھونک مارنے کا حکم فرمائے گا۔ اس بار سور پھونکنے سے آسمان والوں اور زمین والوں پر موت طاری ہو جائے گی، جسے اللہ پاک چاہے گا اس وقت موت نہ آئے گی۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام رب جبار و قہار کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب، آسمان والے موت کے گھاٹ اتر چکے، زمین والے موت کے گھاٹ اتر چکے، مگر جسے تو نے زندہ رکھا۔ اللہ پاک ان زندہ رہنے والوں کو خوب جانتا ہے، مگر فرمائے گا کون کون باقی؟ ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے، یا رب تو زندہ ہے، تجھے کبھی موت نہ آئے گی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں۔ اب حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام پر موت طاری کی جائے گی، یہ بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے، اے مالک، جبرائیل و میکائیل علیہ السلام بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے۔ اللہ پاک فرمائے گا اب کون بچا ہے؟ عرض کریں گے، مالک تو زندہ ہے، تجھے کبھی موت نہ آئے گی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں۔ اب پہلے عرش اٹھانے والے فرشتوں پر، پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام پر موت طاری کی جائے گی۔ اب صرف اللہ واحد و قہار باقی ہوگا، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، وہی اول وہی آخر ہے۔ اب اللہ پاک فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار،
اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ زمین و آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا جیسے کاغذ لپیٹتے ہیں، اس جگہ کی زمین کوئی اور زمین بچھا دی جائے گی، اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین بچھا دی جائے گی، آسمان کی جگہ اور آسمان بنا دیا جائے گا۔ اب اللہ پاک 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں جبار، جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ سامنے آئے اس وقت کوئی بھی سر اٹھانے والا نہ ہوگا۔ اب مخلوق کو اس نئی زمین پر ڈال دیا جائے گا جو پہلے قبروں میں تھے، اب نئی زمین کی قبروں میں ہوں گے۔ جو پہلے زمین کی سطح پر مرے پڑے تھے اب نئی زمین کی سطح پر مرے پڑے ہوں گے۔ پیارے نبی، آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرسوز بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا، اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں، پس وہ زندہ ہو جائیں گے۔ حکم ہوگا جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں، یہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا انفخ نفخۃ البعث، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری بار 3rd ٹائم سور پھونکیں گے۔ اب تمام روحیں نکل آئیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم، تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں، تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی، زمین کھلے گی، سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ ہے کاریات، یہ ہے دل دہلا دینے والی، یہ ہے وہ قیامت جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر سنیے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، وہ دل دہلا دینے والی، وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ یہ ہے قیامت، 50,000 سال کا دن۔ میدان محشر کی گرمی، لوگ پسینے سے شرابور، اتنا پسینہ کہ 70 گز زمین میں جذب ہوگا۔ جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی اوپر چڑھے گا، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک۔ کافر منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ پیاس کی شدت، اللہ اکبر، بیان سے باہر، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ 25,000 سال تک لوگ اسی حال میں ہوں گے، انتظار میں ہوں گے حساب کب شروع ہو۔ آخر شافع محشر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب شروع کیا جائے گا۔ سورہ قاریعہ کی آیت نمبر 6 تا 11 میں اسی حساب کا ذکر ہے۔ چنانچہ آیت 6 اور 7 میں ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ میزان عمل پر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اسے اللہ جنت دی جائے گی اور جنت میں پسندیدہ زندگی ہوگی۔ میزان کیسا ہوگا؟ نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی۔ دایاں پلڑا نیکیوں کا، بایاں پلڑا برائیوں کا، اور جو پلڑا بھاری ہوگا نیچے نہیں جائے گا، وہ اوپر اٹھے گا۔
دنیا میں تو بھاری پلڑا نیچے جاتا ہے نا، قیامت میں اوپر کی طرف اٹھے گا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے اعلان کیا جائے گا سعادت مند ہو گیا، اور اس کو عزت و اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا، پسندیدہ زندگی کی طرف لے کر جائے گا، ہمیشہ کی زندگانی کی طرف لے جایا جائے گا، ہمیشہ کی صحت کی طرف لے جایا جائے گا، ہمیشہ کی جوانی کی طرف لے جایا جائے گا۔ جنت کی پسندیدہ زندگی کیسی ہے؟ کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں، اللہ میں حرص نصیب فرمائے۔ ذرا سے پلاٹ کے لیے غیر شرعی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹے سے پلاٹ کے لیے نہ پلاٹ رہنا نہ پلاٹ والا رہے گا، اور جائز ناجائز لگے رہتے ہیں، زندگیاں اس میں ہی گزار دیتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں اس کو، اور پھر قبروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ جنت میں نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ موت آئے گی، سبحان اللہ۔ جنت اللہ نے بنائی ہے ایمان والوں کے لیے، کافر نہیں جائے گا جنت میں، کافر کے لیے جہنم ہے، اور فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور جنت میں نعمتیں کیسی ہیں اس کا کما حقہ بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نہ آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی، نہ کانوں نے سنا، اور نہ دل پر کبھی اس کا خیال گزرا، ایسی نعمتیں ہیں جنت میں۔ جنت میں جو محلات ہیں نا وہ ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے، نہ تو اینٹ بجری اور گارا مٹی سیمنٹ، یوں ہوتا ہے نا۔ جنت کے محلات سبحان اللہ ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے ہیں۔ جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں، مشک کے گاروں سے بنی ہوئی ہیں۔ جنت میں پانی ستھرا صاف پانی، اس کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پاکیزہ شراب کی نہریں، اور ہر نہر میں سے نہر ہر جنتی کے محل کے نیچے سے گزرتی ہوگی، سبحان اللہ۔ ایسے لذیذ کھانے کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جب تصور آیا کھانا فوراً حاضر ہوگا، پانی کی جیسے پیاس ہوگی فوراً پانی مل جائے گا، جتنا پینا ہے اتنا ہی آئے گا، دودھ، پاکیزہ شراب، شہد سب ہاتھ میں آ جائیں گے۔ جنت میں گندگی نہیں، جنت میں تھوک نہیں، جنت میں جو بدن کے اندر سے ہماری میل کچیل نکلتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر شخص کے پاس خادم کتنے ہوں گے نا، بڑا ٹور بنتا ہے کہ جی ہمارے تو 50 ملازم کام کرتے ہیں، ہماری فیکٹری میں اتنے ملازم کام کرتے ہیں، بڑا ٹور بنتی ہے نا بھائی، بندہ بہت آنر فیل کرتا ہے میرے اتنے ملازم، سبحان اللہ۔ جنت میں ہر شخص کے سرہانے کم از کم منیمم 10,000 خادم ہوں گے، سبحان اللہ۔ ہر خادم کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ، ہر پیالے میں رنگ رنگ کی نعمتیں۔ جنتی شخص جتنی نعمتیں کھاتا جائے گا لذت بڑھتی جائے گی۔ دنیا میں ہم کھاتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں بس اچھا اگلی بار کھانا دیا جائے، وہی پسندیدہ، مزہ نہیں آتا، بس یار کچھ اور کھلاؤ، سبحان اللہ۔ جنت کے کھانوں میں لذت کیسی ہوگی؟ ایک نوالے کے اندر 70 قسم کے ٹیسٹ ہوں گے، ایک نوالے کے اندر، سبحان اللہ۔ ہر ذائقہ دوسرے سے جدا، لباس پرانے نہیں ہوں گے، جوانی فنا نہیں ہوگی، فار ایور، ہمیشہ 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 کے لیے جنت میں رہیں گے۔ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا میرے پیارے بندوں کو کھلاؤ، انہیں لذیذ کھانے پیش کیے جائیں گے، ہر لقمے پر علیحدہ لذت ملے گی، کھانے سے فارغ ہوں گے، فرشتوں کو حکم ہوگا میرے بندوں کو پلاؤ۔ اب جنتیوں کو بہترین شربت پیش کیے جائیں گے، ہر گھونٹ پر علیحدہ لذت آئے گی، جنتی پینے سے فارغ ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندو میں تمہارا رب ہوں، میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، اب مجھ سے مانگو تمہیں عطا کروں گا۔ جنتی عرض کریں گے یا اللہ
ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں۔ ارشاد ہوگا بے شک میں تم سے راضی ہوا، آج تمہارے لیے بڑا انعام ہے۔ ایسی عزت جو ان تمام نعمتوں سے اعلیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑی عزت ہے کسی کے لیے، سب سے بڑی عزت۔ اور یاد رکھیے جنت بہت بڑی نعمت ہے نا، جنت بہت بڑی نعمت ہے، مگر جنت سے بڑی نعمت میرے رب کا دیدار ہے۔ جہنم بہت سخت اور بہت عذاب کی جگہ ہے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اس سے زیادہ تکلیف کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی کی ناراضی، رب کی ناراضی سب سے بڑا عذاب ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کی رضا کن کاموں میں ہے؟ اس کی فرما برداری میں، اس کے حبیب کی فرما برداری میں۔ اللہ کی ناراضی کس میں ہے؟ نافرمانی۔ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اس کے حبیب کی نافرمانی کریں تو اللہ پاک کی اس میں سخت ناراضی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جنت کی پسندیدہ زندگی کی کچھ جھلکیاں۔ یہ کس کو ملے گی؟ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور خدا نہ خواستہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ 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 سنیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ جس نے گناہ کیے، اللہ رسول کی نافرمانی کی، نیکیاں کم ہوں گی۔ اگر اللہ پاک کی رحمت نہ ہوئی تو ایسا شخص قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ خدائے بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ بچا لو آ کر شفیع محشر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، عاشقان رسول، جہنم اللہ پاک کے قہر و غضب کا مقام ہے۔ جہنم کی آگ نہایت گرم ہے۔ حدیث پاک میں ہے دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اگر اس دنیاوی آگ کو پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا نہ کیا گیا ہو، اس دنیاوی آگ کو پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا نہ کر دیا گیا ہوتا تو تم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ دنیا کی آگ اللہ پاک سے دعا کرتی ہے، یا اللہ پاک
مجھے جہنم کی آگ میں دوبارہ نہ لوٹانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے قسماً کہا اگر جہنم کو سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی کے سبب مر جائیں۔ روایات کے مطابق جہنم کی آگ 1000 سال تک دہکائی گئی، جلائی گئی، بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی۔ 1000 سال تک دہکائی گئی، سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی تو کالی سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ نری کالی سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام بھی نہیں ہے۔ ہائے حسن عمل نہیں پلے، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، حشر میں میرا ہو رضا بچا یا رب۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا